آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو ہوتی تو ذہنی بیماری ہے، لیکن اس کی جو علامات ہیں وہ ہماری جسمانی ہوتی ہیں۔ وہ علامات مختلف کیفیت کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مریض کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ینگ لڑکا، نوجوان لڑکا، اس کو الٹیاں نہیں رکتی تھی، بار بار اس کو الٹی آ جاتی تھی۔ تمام اینڈوسکوپی کروائی گئی، اس کو کولونوسکوپی کروائی گئی، دوسرے ڈاکٹر سے اس نے سارے ٹیسٹ کروائے، میرے جگر والے اور باقی۔ تو کیا ہوگا، اس کا پھر ایک آپریٹ بھی کیا گیا کہ اس کی الٹی کو کسی طرح روکا جائے، لیکن آپریشن کے بعد بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا تو اس کے پاس اتنی بڑی فائل تھی، ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے، مختلف ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا ہوا تھا، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم نے اس سے سوال پوچھے، اس کی ہسٹری لی، ایگزامینیشن کیا، پراپر تسلی سے اس کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ ذہنی کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے، جس میں ہم انگزائٹی کی بات کر لیتے ہیں، یا ڈپریشن کا ایلیمنٹ تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ انگزائٹی یا ڈپریشن کے اوپر آپ ایک کمبل ڈال دیتے ہیں، وہ بیماری نیچے چھپی رہتی ہے اور آپ ان علامات کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ کون سی علامات ہو سکتی ہیں؟ اس میں سر درد رہ سکتا ہے، الٹی رہ سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پیٹ میں درد، اکثر لوگ کہتے ہیں گیس ہمارے دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ کچھ مریضوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کبھی میرا بی پی، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں سیٹیاں آنا، سانس کا تیز ہو جانا، یا ایسے لگنا کہ مجھے کوئی خاص قسم کی بڑی عجیب قسم کی بیماری ہے۔ یہ مریض پھر اس طرح بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں سارے ٹیسٹ کروا چکا ہوں یا کروا چکی ہوں، لیکن ٹیسٹ نارمل ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ مریض مختلف ڈاکٹرز، 8 ڈاکٹر، 10 20 ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی، اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مستند ڈاکٹر سے ٹک کر علاج نہیں کرواتے۔ جب بھی پراپر ہسٹری لی جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہم جو مختصر سے ٹیسٹ ہیں اس بیماری سے متعلق وہ کروا لیتے ہیں، وہ نارمل ہیں، تو پھر ہم ڈائگنوز کر کے اس کو تھوڑی بہت میڈیسن دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ڈائگنوسس کا ہونا، کہ جو علامت آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو معلوم کرنا مہارت ہے، پھر اس کا علاج ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر الٹی آ رہی تھی اس مریض کو، تو اس کو پہلے میڈیسن بھی دی گئی ہوگی الٹی روکنے کے لیے، نہیں روکی، پھر ٹیسٹ کروائے ہوں گے، اینڈوسکوپی، کیمرے کے ذریعے کولونوسکوپی، نیچے سے کیمرہ ڈال کے دیکھا گیا، نہیں ہوا فرق، پھر آپریٹ کیا گیا۔ تو کیا ہو گیا، آپ روٹین کی طرف جا رہے ہیں، روٹین سے ہٹ کے نہیں دیکھ رہے کہ مریض کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مریض کیا ہوگا، کافی زیادہ ٹیسٹ ہوں گے، بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس ان کی پرچیاں ہوں گی کہ میں نے اس کو دکھایا، اس کو دکھایا، گردے کا، معدے کا، اس کے بعد دماغ کا، ہڈی جوڑ کا، سب کو انہوں نے چیک کروایا ہوتا ہے۔ تو آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اور بار بار اپنے ڈاکٹر کو تبدیل نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پریشانی بھی بڑھتی ہے کہ میں سارے ٹیسٹ کروا چکا ہوں اور پھر بھی جو ہے نا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو ان بیماریوں کو ہم کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر، یعنی ذہنی بیماری کی وجہ سے جسمانی علامات کا آنا۔ اس میں سومیٹوفارم ڈس آرڈرز بھی آ جاتے ہیں، جن کی تفصیل پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔